روایت آتی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام جب فوت ہو رہے تھے انہوں نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کی. انہوں نے کہا کہ ایک نام میں نے ہر جگہ دیکھا ہے، میں جنت گیا ہوں تو وہاں بھی تھا، میں عرش پہ گیا ہوں تو وہاں بھی تھا، کرسی پہ بھی لکھا ہوا تھا، طوبہ کے پتوں پر بھی تھا، اور وہ نام ایسا تھا کہ ہر جگہ تھا. میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس نام کی بہت زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا تمہارے اولاد میں ایک نبی آنے والا ہے، آئے گا تو آخر میں، لیکن اس کی افضلیت سب سے زیادہ ہوگی. اور مجھے کہا کہ آپ بھی اس کا نام زیادہ لیا کرو. میرے بیٹے شیس، اگر آپ اپنی دعا قبول کرنا چاہتے ہو تو مسلمان آخر الزمان نبی آنے والے محمد، اس کا نام زیادہ پڑھا کرو. بولو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب پڑھی، اس کے اندر اسرائیلیات رکھی ہوئی ہے، تورات. وہ پڑھے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا رنگ تبدیل ہو گیا چہرے کا. تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خاموش ہو، جو نہیں دیکھ رہے نبی علیہ السلام ناراض ہو رہے ہیں. جناب عمر نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، فوراً کتاب کو بند کر دیا. انہوں نے کہا آپ، اور کہہ دیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد. سب سے پہلے یہاں کہا گیا ہے. نہیں غلطی ہو گئی ہے. میں اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہوں، میں اسلام کو دین مانتا ہوں، آپ معاف فرما دیں. میں محمد کو نبی مانتا ہوں. محمد کی موجودگی میں ہمیں یہ تورات پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ علیہ السلام ٹھیک لگائے ہوئے تھے، یوں بیٹھے، اور فرمایا اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتا عمر تو اس کو بھی اس کے گنجائش نہیں ہوتی میری اتباع کے علاوہ. لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. اگر آج موسیٰ زندہ ہوتا تو وہ میری پیروی کرتا. بتاؤ نمونہ کون ہے؟ اونچا بولو، کون ہے؟ ہاتھ بلند کر کے نمونہ کون ہے؟ چلو ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. ہمارے ہاں ختم نبوت کا مسئلہ ہے نا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ٹھیک لفظ ہے. علماء احتیاط کرواتے ہیں ایسا کہو کہ نبی پیدا نہیں ہوگا، اور یہ اس لیے کہ ایک نبی زندہ ہیں اور آسمان میں ہے. ہمارے وہ جو لوگ سیکولر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ابھی تک آسمان میں کیا کر رہا ہے، اور وہ پھر کھاتا کدھر سے، پیتا کدھر سے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جب تو اپنے باپ کی پش میں تھا تو کدھر سے کھاتا تھا؟ ماں کی پیٹ میں آئے تو کدھر سے کھاتا ہے؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بات لمبی ہو جائے گی. قرب قیامت میں آئیں گے، ہمارا عقیدہ ہے وہ زندہ ہیں. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لوگوں کو اشتباہ لگ گیا ہے. وہ لوگ جمع ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے، وہ جناب عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. اور وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، یہ وقت اس کی تفصیل کا نہیں، جل کی دے کر آگے جا رہا ہوں. قرب قیامت میں دجال آئے گا. دجال کے مقابلے میں جناب مہدی پیدا ہوں گے علیہ السلام، ان کا مقابلہ ہوگا. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کی حمایت کے لیے آئیں گے. اتریں گے دمشق کی مسجد کے مناروں پہ اتریں گے. یوں لگے گا کہ ابھی تازہ کپڑے پہن کر آئیں، غسل کر کے آئیں. نیچے آئیں گے تو ایک آدمی ہوگا، وہ جناب مہدی علیہ السلام کو شہید کرے گا. وہ دجال کے اس لشکر سے اٹھ کر وہ جناب مہدی کو شہید کرے گا. جناب عیسیٰ علیہ السلام لشکر کی ذمہ داری اٹھائیں گے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے آدمی جا کر دجال کو مردار کرے گا. شہید میں مردار میں فرق ہے. بین باجوں سے کوئی آدمی شہید نہیں بنتا. آپ نے بین باجا بجا لیا. شہید وہ ہوتا ہے جس کے کپڑے عام جیسے کپڑے ہوں، پہاڑ میں رہتا ہو، حق کے لیے لڑتا ہو، کوئی مار دے وہ شہید ہو. اور جس کے لیے فلیگ ہو یا جس کے لیے بانسری ہو وہ شہید ہوتا ہے یا نہیں، یہ علماء سے پوچھنا چاہیے. میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں. حق کے راستے میں جو فوت ہوتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
اور جو باطل کے راستے میں مرتا ہے کیا کہتے ہیں؟ مردار. تو مہدی علیہ السلام شہید ہیں. مہدی علیہ السلام کون ہیں؟ اور وہ دجال جو ہے وہ کیا ہے؟ اونچا بولو. کسی کے چچا کا بیٹا تو نہیں لگتا. اونچا بولو. کیا ہوتا ہے؟ مردار. ہمیں کہا جائے مردار کو شہید کہو، شہید کو مردار کو. ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ موضوع نہیں. آگے جا رہا ہوں. قرب قیامت میں آئیں گے. جناب عیسیٰ علیہ السلام 40 سال حکومت کریں گے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی اور حکومت نہیں ہوگی، نہ کوئی اور مذہب ہوگا. یہاں تک کہ پتھر کہیں گے، یہ درخت کہیں گے یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مارو. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا. یہ جو ہم کہتے ہیں خدا کی زمین پر خدا کا نظام، یہاں تو میں فوجی نہیں چھوڑ دینا، وہاں فوجی نہیں ہوں گے. جب یہ نہیں ہوں گے تو خدا کی زمین پر خدا کا نظام جناب عیسیٰ لے آئیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. وہ وہاں نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ میں عرض کر رہا ہوں جب جناب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، ڈنڈا بھی ہوگا، شریعت بھی ہوگی، بادشاہ بھی ہوگا، خلیفہ بھی ہوگا. وہ نبی علیہ السلام کی شریعت پہنچانے کے لیے آئے گا. تو وہ جب اپنے تخت پر بیٹھیں گے تو تبلیغی پریشان ہو جائیں گے. رائن والے تبلیغی پریشان ہو یا نہ ہو، مولانا ارشد ضرور پریشان ہو جائے گا. مولانا ارشد کہے گا کہ عجیب آدمی ہے، اس کے بعد ڈنڈا بھی ہے اور اس کے پاس جھنڈا بھی ہے، نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے. جو اس کی بات نہیں مانیں گے اس کو ماریں گے، سزا دیں گے. اب ہم نے تو یہ سنا تھا کہ انجیل منسوخ ہے اور قرآن مجید ناسخ ہے. افضل کتاب قرآن مجید ہے، اس کے بغل میں تو انجیل ہے. اگر اس نے انجیل کا اعلان کر دیا تو ہمارا عقیدہ کا کیا ہوگا؟ اور شریعت محمدی ناسخ ہے، شریعت عیسوی منسوخ ہے، لیکن اس کے بغل میں شریعت عیسوی ہے. اس نے اگر اعلان کر دیا ہے کل سے شریعت عیسی نافذ ہے تو ہماری شریعت محمدی کا کیا ہوگا؟ قرآن عظیم الشان کتاب ہے، انجیل عظیم الشان نہیں. اب انجیل کا یہ اعلان کر دے کون روکے گا؟ تو مولانا ارشد کی پریشانی حق بجانب ہے. اور پھر ہم نے تو یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اگر انہوں نے اپنی نبوت کی بات کی تو کون روکے گا؟ پریشانی ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی. یہ بات خسر پسر جائے گی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو جمع کریں گے، فَيَقُومُ خَطِيبًا، کھڑے ہو کر بات کریں گے. کھڑے پھر بولو بڑھا آدمی نعرہ لگاتا ہے، ایک ہی نعرہ لگاتا ہے. ادھر آؤ، آپ جو آپ نعرہ تکبیر، شان تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، فخر جمعیت مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا عطا الحق فاروقی صاحب. جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے بات کرنے کے لیے اور کہیں گے لوگوں مجھے آپ کی پریشانی کا علم ہو گیا ہے. آپ کی پریشانی کی یہ بات ہے کہ آمنہ کا بیٹا حضرت محمد علیہ السلام افضل ہے یا مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے. آپ کی پریشانی یہ ہے کہ قرآن مجید عظیم الشان ہے یا انجیل مبارک عظیم الشان ہے. آپ کی پریشانی یہ ہے کہ شریعت محمدی ناسخ ہے یا شریعت عیسوی. مجھے آپ کی بات معلوم ہو گئی. سنو، اللہ تعالیٰ جس نبی کی بات لوگوں کو سنوانا چاہتے ہیں اس سے ایک واقعہ متعلق کر لیتے ہیں. یہ ابراہیم نبی ہیں، آگ میں ڈالے گئے نہیں جلے، اس کی بات غور سے سنو. یہ موسیٰ نبی ہیں، یہ پانی میں نہیں ڈوبے، فرعون ڈوب گیا، اس کی بات سنو. یہ اسماعیل ذبیح ہیں، یہ نہیں ذبح ہوئے، ان کی بات سنو. یہ داؤد ہیں، یہ سلیمان ہیں. ایک ایک واقعہ جوڑ دیتے ہیں. میں مریم کا بیٹا عیسیٰ،
میرے ساتھ 3 واقعات جڑے ہوئے ہیں. اگر کسی اور نبی کی بات آپ ایک بار سنتے ہو تو عیسیٰ ابن مریم کی بات 3 دفعہ سنو. میری بات بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. پوچھا یہ کیسے پیدا ہو بغیر باپ کے؟ تو آدم پھر کیسے پیدا ہوا؟ یہاں تو تعجب کی ایک نشانی ہے، ماں ہے باپ نہیں ہے. اور آدم کی ولادت میں تو ماں بھی نہیں تھی باپ بھی نہیں تھا. وہاں آپ نے اعتراض نہیں کیا، یہاں اعتراض کر رہے ہو. آدم کو پیدا کرنے والا باپ ماں کے بغیر، کیا عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا یا نہیں کر سکتا؟ اونچی آواز میں. پیدا کرنے والا کون؟ باپ اور ماں تو پیدا نہیں کرتے. پیدا کرنے والا کون؟ اونچا بولو. میرا حکمران ڈورا ہے، اونچا بولو اور اونچا بولو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين. ہماری اماں مریم غسل خانے میں چلی گئی غسل کرنے کے لیے. کپڑے اتار کر کنڈا لگایا. کنڈا لگانے کے بعد آدمی کی طرح ایک آدمی اندر آ گیا. انہوں نے کہا بھئی آپ اندر کیوں آئے ہو؟ میں صدر سے نہیں ہوں، مجھے حجاب نہیں ہے، میں نے پردہ نہیں کیا ہوا. آپ ہٹ جاؤ. ان کنت تقیا، اگر تمہارے اندر انصاف ہے تو یہاں نہیں رہو، چلے جاؤ. اندر کیوں آئے ہو؟ اس نے عجیب جواب دیا، یہ جو مرد عورت کو تاڑتا رہتا ہے یا عورت مرد کو تاڑتی رہتی ہے یہ تو آدم کے بیٹوں کے کرتوت ہیں. میں تو آدم کا بیٹا نہیں. جب آدم کا بیٹا نہیں، میں مذکر نہیں مؤنث کو چھیڑوں، میں مؤنث نہیں مذکر کو چھیڑوں، میں کھاتا نہیں میں پیتا نہیں. میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ کہا میں تو ایک فرشتہ ہوں، انسانوت کی چیزوں کو نہیں جانتا. آپ کے کپڑے لگے بھی ہوں تو بھی مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ کے کپڑے اترے بھی ہوں تو بھی فرق نہیں پڑتا. مریم اگر تو غسل خانے کے اندر ہے پھر بھی مجھے کوئی بات نہیں، اگر تو غسل خانے کے باہر ہے پھر بھی کوئی بات نہیں. تو کون ہے؟ انما انا رسول ربک، میں تیرے پروردگار کا نمائندہ ہوں. کیوں آیا ہے؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، آپ کو خوبصورت سا بچہ دینے کے لیے آیا. ہائے میرا بیٹا ہوگا، قانونی بیٹا نہیں، غیر قانونی بیٹا نہیں. کہا میرا بیٹا کیسا ہوگا؟ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام، میرا بچہ کیسا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی نے میرے ساتھ نکاح کر کے ہاتھ نہیں لگایا. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں زانیہ بھی نہیں ہوں مزنیہ بھی نہیں ہوں. میرا بیٹا کیسا ہوگا؟ قانونی بیٹا بھی نہیں ہوگا، غیر قانونی بیٹا بھی نہیں ہوگا، رجسٹر بیٹا بھی نہیں ہو سکتا، غیر رجسٹر بیٹا بھی نہیں ہو سکتا، نکاح والا بھی نہیں ہو سکتا، زنا والا بھی نہیں ہو سکتا، یہاں پر حرامی بیٹا بھی نہیں ہو سکتا، حلالی بیٹا بھی نہیں ہو سکتا. اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ، میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ بیٹا تو پیدا ہوتا ہے شادی کے بعد، نکاح کے بعد، خاوند کے بیوی سے ملاپ کے بعد، صحبت کے بعد. میں نے صحبت نہیں کی، خاندان نبوت سے میرا تعلق ہے، میں نے زنا نہیں کیا. میرا بیٹا کیسا پیدا ہوگا؟ جواب دیا جبرائیل نے، قال کذالک قال ربک هو علی حین. بی بی مریم، بیٹا ماں نہیں چلا کرتی، بیٹا باپ نہیں چلا کرتا، بیٹا خاوند سے پیدا نہیں ہوتا، بیٹا ماں سے پیدا نہیں ہوتا، بیوی سے پیدا نہیں ہوتا. بولو، ہاتھ بلند کر کے بولو، بیٹا پیدا کرنے والا کون؟ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ. رب لوگوں کو کیا کہوں گی؟ لوگ تو اعتراض کریں گے. کہا کوئی بات نہیں، ہم انتظام کریں گے. لوگوں سے کہو کہ یہ بچہ جواب دے گا.
لوگوں نے کہا خاندان نبوت کی لڑکیوں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ، بیٹے کی طرف جواب دیا، اشارہ کیا، ماں جواب نہیں دے گی، بیٹا جواب دے گا۔ ماں کی عفت و پاک دامنی بیان کرنے کے لیے بیٹا ہے۔ لوگوں نے کہا بیٹا کس طرح بات کرے گا، الیاذ باللہ یہ تو ولد حرام ہے، بیٹا کیسے بات کرے گا، یہ تو ابھی بات کرنے کے قابل نہیں۔ بیٹا بولنے لگا، بیٹا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ او بولنے والے خیال سے بولو، میں ولد حرام نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ منہ ٹیڑھا ہو جائے گا، زبان گنگ ہو جائے گی، جھوٹ مت بولو۔ تم اس لیے مجھے ولد حرام کہتے ہو کہ آپ سمجھتے ہو کہ باپ کے بغیر بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، اور میرا عقیدہ ہے کہ اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی بیٹا پیدا ہو سکتا ہے۔ بیٹا پیدا کرنے والا کون؟ اونچا بولو۔ توحید ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ بیٹا پیدا کرنے والا کون؟ کوئی بابا پیدا کر سکتا ہے؟ مزار والا پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی سرکار پیدا کر سکتی ہے؟ ننگی لوڑی لگلی لوڑی سرکار پیدا کر سکتی ہے؟ نہیں۔ بیٹا کون پیدا کرتا ہے؟ کون پیدا کرتا ہے؟ ہاتھ بلند کر کے کون؟ 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 ختم کر رہا ہوں۔ مریم علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، جس نبی کی بات اللہ تعالیٰ عوام کو سنوانا چاہتے ہیں، ایک واقعہ متعلق کر دے دیں۔ میں مریم کا بیٹا 3 واقعات کا حامل ہوں۔ لوگوں کسی اور کی بات ایک دفعہ سنو تو میری بات 1 ضربے 3 سنو۔ ایک تو میں بغیر باپ کے پیدا ہوا، آدم کی اولاد میں ایسا کوئی نہیں ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو، اور دوسرا میں لمبی عمر تک زندہ رہا۔ میں لمبی، یہ جو آپ انگریزی تاریخ دیکھتے ہو نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے اٹھائے جانے کی تاریخ ہے۔ اس میں 40 جمع کرو، یہ ان کی عمر ہے، کم از کم 40۔ آج تاریخ ہے اکتوبر کی 2، 2022۔ کیا معنی؟ معنی یہ کہ 2000 سال گزر گئے، 21 سال گزر گئے، 2021 ہو گئے، اور 22ویں سال کے 10ویں مہینے کا دوسرا دن ہے، پکا ٹھکا حساب ہے۔ اس میں 40 جمع کرو کم از کم، یہ جناب عیسیٰ کی عمر ہے۔ اور ابھی تو عطاءالحق فاروقی صاحب، قیامت جلدی تو نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے جناب عیسیٰ کی عمر 3000 سال ہو سکتا ہے 4000 سال ہو سکتا ہے 5، اور اللہ تعالیٰ لمبی کھینچے تو 10,000 سال ہو۔ میرا پہلا واقعہ یہ کہ میں بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ میرا دوسرا واقعہ یہ میری عمر بہت لمبی قرار دے دی گئی۔ تیسرا واقعہ یہ کہ میری وجہ سے اللہ نے دجال کا فتنہ ختم کر دیا۔ دجال کا امت پر بہت سارے فتنے آئیں گے۔ دجال کا جو فتنہ، یہ بڑا منحوس فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آمین بولو، بولو آمین۔ اس کی 2 نشانیاں ہیں، ایک قتل عام زیادہ ہوگا، لوگ زیادہ مریں گے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ قرآن مجید کے حروف اڑ جائیں گے۔ کوئی فتنہ ہو، آپ قرآن کے حروف دیکھو، نہیں اڑے، یہ دجال کا فتنہ نہیں، یہ دجال کے بیٹے کا ہے۔ دجال زندہ ہے، ایک جزیرے میں ہے، تمیمی داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بتا دیا، آپ ممبر پر چڑھے، ہنس رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کی عادت تو ہنسنے کی نہیں، کہا اس لیے نہیں ہنس رہا، اس لیے ہنس رہا جو میں آپ کو بتا رہا تھا اس کی تصدیق آ گئی۔ تمیمی داری بھی یہی کہتا، اٹھ تمیم بتاؤ۔ تمیم نے وہی بتایا جو نبی علیہ السلام پہلے بتا گئے۔
بولو، صادق و مصدوق کی زبان ہے. اور یہ جو دجال ہے اس کے فتنے کی یہ نشانی ہے کہ قرآن مجید کے عروف اڑ جائیں گے. رات کو سوتا ہوا حافظ ہوگا، صبح اٹھے گا غیر حافظ ہوگا، یہ یاد کرنے کی کوشش کرے گا، یاد نہیں ہوگا، یہ دوڑ کے مسجد کو جائے گا، کھولے گا کاغذ ہوگا، حروف نہیں ہوں گے. دوبارہ کہتا ہوں، یہی آپ کا مرکزی خیال ہو، 1 سال کے لیے یاد رکھو، اس کو آگے پھیلاؤ. میری بات نہیں، مولانا ارشد کی بات میں کوئی فرق نہیں. ان کا لہجہ ایسا ہے کہ نبی علیہ السلام کے طریقوں میں دونوں جانوں کی کامیابی. سہیل ماں شعیب کدھر ہے؟ دونوں جانوں کی کامیابی، اور غیر کے طریقوں میں دونوں جانوں کی ناکامی. یہی تو بول رہا ہوں کہ ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ یہودی نمونہ ہے یا رسول اللہ؟ یہودی نمونہ ہے یا رسول اللہ؟ عیسائی نمونہ ہے یا رسول اللہ؟ ایکٹر نمونہ ہے فلم کا یا رسول اللہ؟ وہ ایکٹریس لڑکی جو ہے اداکارہ وہ نمونہ ہے یا رسول اللہ نمونہ ہے؟ وہ ہمارے کرکٹ کھیلنے والے نمونے یا اللہ کا رسول نمونہ ہے؟ ہاں، نمونہ کون ہے؟ سیرت کا جلسہ ہے، نمونہ کون ہے؟ نمونہ کون ہے؟ اونچا بولو، حکمران ڈو رہا ہے، صوبے والا بھی مرکز والا بھی. اونچا بولو، نمونہ کون ہے؟ اور اونچا بول، اور اونچا بول، اور اونچا بول، زور سے بول، گر بیچ دوں گا ورنہ. زور سے بول، ہاتھ بلند کر کے بول، ہاتھ بلند کر کے بول. اب میں تسلسل سے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں اور آخر میں سٹاپ کروں گا. جس میں ایمان ہوگا وہ ہاتھ کھڑے کر کے خود بھی کھڑا ہو جائے گا اور رسول اللہ کہہ دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنو، سٹاپ دیکھو. مریم علیہ السلام کے بیٹے نے کہا لوگوں کسی نبی کی بات اللہ تعالیٰ سنوانا چاہتے ہیں تو اس سے واقعہ مطالعہ کرتے ہیں. میں مریم کا بیٹا عیسیٰ، میرے ساتھ 3 واقعات متعلق ہیں. کسی اور نبی کی بات ایک بار سنتے ہو، میری بات 3 دفعہ سنو. کسی اور نبی کی بات ایک دفعہ ضروری سمجھتے ہو، میری بات 3 دفعہ ضروری سمجھو. وہ یہ ایک واقعہ یہ کہ میں بغیر یامین چودھری بھائی یامین، میں بغیر باپ کے پیدا ہوا اور میری عمر زیادہ ہے. تیسرا واقعہ یہ کہ میری وجہ سے دجال کا منحوس فتنہ ختم ہو گیا. او لوگو وہ جو میں بہت ضروری بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آج یہاں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ کامیابی مریم کے بیٹے عیسیٰ کی نقش قدم میں نہیں بلکہ آمنہ کے بیٹے محمد کے نقش قدم میں. جواب دے دو، نمونہ کون ہے؟ اور بیٹھے ہوئے لوگوں تم بھی جواب دے دو. یہ شفاعت کا وقت ہے، نبی علیہ السلام آپ کی شفاعت کریں گے. نمونہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمونہ کون ہے؟ بیٹھو، ایک بار پھر اٹھا رہا ہوں آپ کو. میں یہ جملہ دوبارہ دوہرا رہا ہوں. آپ میں سے بعض لوگ نہیں سمجھے. جب عیسیٰ ابن مریم گواہی دے کہ نمونہ میں نہیں، نمونہ آپ کا نبی ہے، پھر آپ کے بیٹھنے کا کیا جواز ہے؟ پھر آپ کے نہ بولنے کا کیا جواز ہے؟ پھر آپ کا ایمان بڑھتا کیا نہیں؟ عیسیٰ کی مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا لوگوں مجھے آپ کی پریشانی معلوم ہو گئی. سنو، اللہ تعالیٰ کسی نبی کی بات سنوانا چاہتا ہے اسے واقعہ متعلق کرتا ہے. مریم کے بیٹا عیسیٰ کے ساتھ 3 واقعات ہیں. ایک میں بغیر باپ کے پیدا ہوا، دوسرا یہ کہ میری عمر زیادہ ہے، اور تیسرا یہ کہ میری وجہ سے وہ منحوس فتنہ دجال کا ختم ہو گیا.
میری بات ایک ضرب تین سنو، میری بات ایک ضرب تین سنو۔ وہ بہت ضروری بات ہے کہ آج مریم کا بیٹا عیسیٰ اعلان کرتا ہے کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کے نقش قدم میں کامیابی نہیں، کامیابی آج بھی آمنہ بیٹے کے محمد کے قدم میں۔ بولو نہیں کھڑے ہوئے نا آپ، سمجھے نہیں بات کو، آپ کے لیے پھر سرائکی بولنی پڑے گی۔ عیسیٰ کہہ رہا کامیابی میرے قدموں میں نہیں، کامیابی محمد علیہ السلام کے قدموں میں ہے۔ نمونہ کون ہے؟ نمونہ کون ہے؟ نمونہ کون ہے؟ تشریف رکھیے، اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام کے 24 گھنٹوں کا معمول تھا، آپ اس معمول کو اپناؤ، سیرت کانفرنس کا فائدہ ہو جائے گا۔ علماء میری اصلاح کریں گے، میں اصلاح پر آمادہ ہوں۔ آپ علیہ السلام کا معمول شروع ہوتا تھا تہجد سے۔ آپ نے فرمایا نعم الصلاۃ صلاۃ داؤد و نعم الصیام صیام داؤد، اچھی نماز وہ داؤد علیہ السلام کی ہے، اور اچھا روزہ وہ داؤد علیہ السلام کا ہے۔ ایک دن وہ روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار، اور رات کو 6 حصوں میں تقسیم کرتے۔ پہلے 3 حصوں میں آرام کرتے، درمیان کے 2 حصوں میں تہجد پڑھتے، آخری حصے میں پھر سو جاتے۔ اپنا معمول شروع کرو، ٹائم ٹیبل تہجد سے۔ آپ علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے مسجد چلے جاتے تھے، اور اشراق تک وہاں ہوتے، مسجد کو آباد کرو اشراق تک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے آتے، یہ سمجھو کہ 9، 9:30، 10 بجے کے مطابق پھر چلے جاتے، سرکاری امور پہ کرتے۔ ان کا دفتر نہیں تھا، یہی مسجد دفتر تھی، دساؤ۔ اور آپ ظہر کو آ جاتے یا ظہر سے پہلے کھانا کھا کے قیلولہ کرتے، موقع نہ ملتا تو ظہر کی نماز کے بعد، ظہر سے لے کر عصر تک بھی یہ وقت مسجد میں گزارتے، اجتماعی کام کرتے تھے۔ عصر سے لے کر مغرب تک گھر والیوں کے پاس ٹائم گزارتے تھے۔ آپ کا کیا حال ہے، آپ کے خرچے کا کیا ہوا، وہ آپ کا چاچا بیمار تھا کیا ہوا، آپ کے رشتہ داروں کیا ہوا۔ مغرب سے لے کر انفرادی اعمال کرتے تھے، اور اگر مہمان ہوتے تو ان کی خاطر مدارت کرتے تھے۔ عشاء کی نماز پڑھی، فوراً سو گئے، پھر تہجد گوٹ گئے۔ کتنا اچھا معمول تھا۔ آج کی سیرت کانفرنس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کوشش کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں نبی علیہ السلام کے معمول کو 24 گھنٹوں میں لاؤں گا۔ آپ بھی یہ وعدہ کرو کہ ہم بھی کوشش کریں گے، کوشش کا وعدہ کہ نبی علیہ السلام کے اس معمول کو اپنے 24 گھنٹوں میں لائیں گے۔ بس ختم، بات ہی ختم۔ اب اگلی بات ذرا مشکل ہے نا، پھر یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ پرچہ بھی بناتے ہیں، پھر مجھے جیل بھی لے جاتے۔ لیکن میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، اگر غلط ہو تو مجھے روکو، اور اگر غلط نہ ہو تو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے مدینہ تو آپ نے حکومت قائم کی، یہ آپ کی سنت ہے جی، اور ایک سنت نہیں، اس سے بہت ساری سنتیں متعلق ہیں، اس کے ساتھ فرائض متعلق ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی وزیر اعظم نہیں تھا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی صدر نہیں تھا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی آرمی چیف نہیں تھا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی قاضی القضات چیف جسٹس نہیں تھا۔ آپ کی ذات چیف جسٹس، آپ کی ذات آرمی چیف، آپ کی ذات وہ سربراہ آئین صدر، آپ کی ذات، یہ چھوٹے چھوٹے عہدے، یہ تو نبی علیہ السلام کے حق میں توہین ہوگی، لیکن تمام اختیارات وہ آپ علیہ السلام کے پاس تھے۔ ربا اگر ایسا ہوتا کہ اس وقت کسی ابوبکر صدیق کو وزیر اعظم بنا دیتے اور نبی علیہ السلام فرماتے میں یہ کام نہیں پسند کرتا، یہ تم کرو، آج میں کس منہ سے لوگوں کو بتاتا
کہ لوگوں خلافت کیا ہوتی ہے، اسلامی نظام کیا ہوتا ہے. وہ کیوں اپنے مکے کو چھوڑ کر مدینہ چلا گئے؟ مکہ تو اعلیٰ تھا، مدینہ تو یثرب تھا. وہ راجی کو چھوڑ کر مرجو کو چلے گئے، افضل کو چھوڑ کر مفضول کو چلے گئے، وہ عالی کو چھوڑ کر ادنا کو چلے گئے، وہ غالی کو چھوڑ کر رخیص کو چلے گئے. اور جب آپ جا رہے تھے سفر کرتے ہوئے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے، مڑ مڑ کے دیکھتے تھے. اور وہاں جن عوالی سے آخری بار مکہ نظر آیا وہاں بہت چہرے اور آنکھوں میں آنسو بھی تھے. کیوں نہ ہو؟ لقد امر على الديار ديار ليلى واقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. کیوں نہ ہوتے؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا. کیوں نہ ہوتے؟ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. کتنی محبت ہوتی ہے اپنی جگہ سے. او کعبہ، او مکہ، میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو نہ چھوڑتا. مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کی سکت سے محبت ہے، گلیوں سے محبت ہے. یہاں مقام ابراہیم ہے، مجھے اپنے دادا جان کے مقام سے محبت ہے. یہاں زمزم کا پانی ہے، مدینے میں تو زمزم کا پانی نہیں ہوگا. ہاں مجھے زمزم کے پانی سے محبت ہے. اور ہاں یہاں تو بیت اللہ ہے، کہیں اور بیت اللہ تو ہے نہیں. یہاں تو بیت اللہ کو سامنے دیکھ کر نماز پڑھی جاتی ہے. میں وہاں جا رہا ہوں، وہاں تو بیت اللہ نہیں، بالکل بہت دور سے مجھے یہاں استقبال کرنا پڑے گا. میں افضل کو چھوڑے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر افضل کو نہ چھوڑتے تو اسلام کا مکمل خاکہ سامنے نہ آتا. لوگوں تم آدھے مسلمان ہو، میں بھی آدھا مسلمان ہوں. نبی علیہ السلام کی وہ سنتیں جو مدینہ میں قائم ہوئی وہ پاکستان میں مر گئی ہیں. خدا کے لیے اٹھو، ان سنتوں کو زندہ کرو. ایک مولوی مدرسہ بنا کر سمجھتا یہی سارا دین ہے. معاف کیجئے، یہ دین ہے، پورا نہیں ہے. کوئی مولوی خانقاہ بنا کر سمجھتا ہے کہ یہی سارا دین ہے. یہ دین ہے، یہ مکمل دین نہیں ہے. کوئی آدمی تبلیغ کر کے سمجھتا ہے یہی سارا دین ہے. یہ دین نہیں، یہ دین ہے، سارا دین نہیں. کوئی آدمی جماعت بنا کر سمجھتا ہے یہ سارا دین ہے. معاف کیجئے، دین اس وقت زندہ ہوگا پاکستان میں کہ یہاں نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے خلافت کا نظام قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ بول، ہاتھ بلند کر کے بول، ہاتھ بلند کر کے بول. یہ جو امتحان ہوتا ہے نا، اس میں ہاں اور نہ میں جواب ہوتا ہے اور ایک پھر لمبا جواب ہوتا ہے. مجھے وہ ایسے ٹائپ کا جواب چاہیے، آبجیکٹو ٹائپ کا. پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہے؟ بول بھائی. اللہ کا قانون ہے؟ پاکستان میں جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کو جیل بھیجا جاتا ہے؟ جو آدمی قصاص قتل کرتا ہے اسے قصاص لیا جاتا ہے؟ جو آدمی چور ہوتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟ تمام احکام مر گئے ہیں. سیرت النبی کا جلسہ ہے، آئیے نبی علیہ السلام کے پاس جائیں، مکمل سیرت لے کر جائیں. خدا کی قسم وہ سیرت کا ایک سنت آپ علیہ السلام کی زندگی کا جس پر تو نے زندگی پر عمل نہیں کیا، اگر اس کو ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھو، دنیا اور معافیات کو دوسرے میں رکھو، وہ سنت باری ہے. اور حکمرانوں، اگر آپ نے ہمارا اندازہ لگایا ہوگا ہم علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں تو ایک سنت پر لاکھوں جوان قتل کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے بھی تیار ہے، سنت چھوڑنے کے لیے تیار. بولو نمونہ کون ہے؟ رسول اللہ. کون ہے نمونہ؟ نمونہ کون ہے؟ ایک FIR ہونے والی ہے. صدر علوی آپ کے لیے نمونہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وزیر اعظم شہباز آپ کے لیے نمونہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چیف آف آرمی اسٹاف
جناب قمر جاوید باجوہ آپ کے لیے نمونہ نبی علیہ السلام ہے. چیف آف سپریم کورٹ جناب چیف جسٹس صاحب آپ کے لیے بھی نمونہ نبی علیہ السلام ہے. حقیقت ہے بتائی تھی، حقیقت ہے بتاتا ہوں، حقیقت ہے بتاتا رہوں گا. تمہارا باپ بھی حقیقت نہیں رو سکے گا انشاءاللہ. اونچی آواز میں نمونہ کون ہے؟ اونچا بول، اونچا بول، اونچا بول. آواز نہیں آئی، ہاتھ بلند کر کے بول. وزیر اعظم کے لیے نمونہ کون ہے؟ زور سے بول. ہمارا وزیر اعظم ڈورا ہے، اونچا بول. صدر کے لیے نمونہ کون ہے؟ جرنیل کے لیے نمونہ کون ہے؟ زور سے بول. جرنیل کا نام آ گیا. جرنیل کے لیے نمونہ کون ہے؟ اوے جج کے لیے نمونہ کون ہے؟ گورنر کے لیے نمونہ کون ہے؟ وزیر اعلیٰ کے لیے نمونہ کون ہے؟ وزیر کے لیے نمونہ کون ہے؟ ایم این اے کے لیے نمونہ کون ہے؟ میرے لیے نمونہ کون ہے؟ مولوی کے لیے نمونہ کون ہے؟ عامی کے لیے نمونہ کون ہے؟ میرے لیے نمونہ کون ہے؟ تیرے لیے نمونہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم یہ دوسری بات کرتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں. تمہاری ناراضگی ہے کیا؟ ہمیں کیا پرواہ ہے؟ ہم اس ملک میں خلافت کی بات کریں گے، اسلامی نظام کی بات کریں گے، نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. تیار ہو؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کفا نبکی من ذکر حبیبی و منزلی بسکت اللوا بین الدخول فخوملی. ہمارے ملک چلے آؤ، صدا برسات دیتی ہے، کبھی بادل برستے ہیں، کبھی آنکھیں برستی ہیں. او میرے ہم نشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں. بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک. غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گیلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں. تم ابھی آئے ہو اور چلے جاؤ گے، کیسی اپنی طبیعت گوارا کرے. عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو، دو گھڑی کا سہارا سہارا نہیں. جانے کس کی لگن، کس کی دل میں مگن، جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں. ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں. موج دریا میں تھا کس قدر علامہ، اونچے ساحل سے طوفان کا دھار آ گیا. اس کو کہتے ہیں قسمت کی ناکامیاں. پہلے کشتی گئی پھر کنارہ گیا، دل کو بہلاؤں کیسے شبی ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں. رات بھی ٹل گئی، چاند بھی چھپ گیا، آسمان پہ بھی کوئی ستارہ نہیں. میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے. میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں. ظالم ہو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا. اور انشاءاللہ ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. شہادت مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا. ہاتھ بلند کر کے بدلے گا. بولو انشاءاللہ بدلے گا، بدلے گا. ہاتھ بلند کر کے بدلے گا، بدلے گا. گر پہلو میں ہے دل اور تڑپ اسلام کی دل میں برس سکتا ہے ابر رحمت پروردگار ربی. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہی گردوں سے قطار اندر قطار ربی. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا. ہاتھ بلند کر کے زور سے انشاءاللہ، زور سے انشاءاللہ. ہاتھ بلند کر کے زور سے.
نماز اچھی روزہ اچھا، نماز اچھی روزہ اچھا، نماز اچھی روزہ اچھا، نماز اچھی روزہ، زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا، نماز اچھی روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ظالمو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ زور سے بولو، زور سے بولو، اور زور سے بولو، دور بدلے گا، بدلے گا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے۔ وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری۔ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وآخر دعوانا